Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 2. Students, as you know, we have started revision of chapter number 1. Today we will complete the remaining part of this chapter from page number 2 and from the third paragraph. In Persian, C means 30, Moog means bird. فارسی زبان میں سی کہتے ہیں 30 کو اور موگ کہتے ہیں برڈز کو، پرندوں کو. جیسے کہ آپ نے پریویس لیسن لیا ہوا ہوگا اور اس سے پہلے جب ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا تو سیموگ جو سٹوری تھی آپ کے ذہن میں ہوگی. اور یہ سارا جو سٹوری تھی وہ یہی ہے کہ برڈز جو ہیں اپنے کنگ کی تلاش میں نکلتے ہیں. صرف 30 جو پرندے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں. پیلس پہنچ جاتے ہیں اور پیلس میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہر طرف مرر ہے اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے لاسٹ جو لیسن تھا اس میں کمپلیٹ کر لیا تھا. در حقیقت کیا ہے کہ جو اسٹرگل کرتے ہیں، جو میسج ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، مشکل حالات سے گزرتے ہیں اور سختیوں کو جھیل کر کامیاب ہوتے ہیں، در حقیقت وہی جو ہے وہ کنگ ہوتے ہیں، بادشاہ شہنشاہ وہی ہیں، وہی سیموگ ہیں. یہ سٹوری کا جو ہے بیسک مقصد ہے. اب اس کی سٹوری جو ہے وہ پرشین زبان میں لکھی گئی تھی، وہ آگے ہم مزید پڑھ رہے ہیں. سی کہتے ہیں 30 کو یعنی کہ 30 اور موگ کہتے ہیں برڈز کو. سیموگ یعنی جو نام رکھا گیا ہے سٹوری کا وہ اس طرح سے ہے کہ 30 پرندے. سیموگ مینٹ 30 برڈز. سیموگ کا مطلب ہے 30 پرندے. دیور سیموگ، اور کون تھے وہ؟ وہی 30 پرندے جو مشکل حالات سے نکل کر آئے تھے. وہ اصل میں سیموگ تھے اور مطلب کنگ وہی تھے. ایوری برڈ سینگ اٹ سیلف ایٹ دا سیم ٹائم فیلنگ ایکولی کانفیڈنٹ اینڈ آل آف دیم ہیپی. دس واز سیموگ. ہر پرندہ ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. اپنے آپ کے اندر ایک ان کے اندر کانفیڈنس تھا، خود اعتمادی تھی اور وہ خوش تھے کیونکہ وہ بہت مشکل حالات سے نکل کر آئے تھے اور آ کر انہیں پتا چلا تھا کہ در حقیقت وہی تو سیموگ ہیں. A voice came from the throat of every bird at the same time. I am Simog. ہر پرندے کے گلے سے، حلق سے ایک ہی آواز نکلی ایک ہی وقت میں. کیا؟ I am Simog. میں سیموگ ہوں، میں بادشاہ ہوں. But I am greater than all of you. لیکن میں آپ سب سے بڑا ہوں. یعنی ہر ایک پرندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، پاورفل، اسٹرانگ. اپنے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہے اس کے اندر. تو ہر جو پرندہ ہے یعنی کہ ٹوٹل 30 برڈز ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، پاورفل ہیں. تو اب وہ جو ہیں بیسیکلی بادشاہ شہنشاہ وہی ہیں. کم لیٹس یونائٹ سو دیٹ وی مے نیور گیٹ ڈیوائڈیڈ اگین. آؤ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں تاکہ ہم کبھی الگ نہ ہو سکیں. یعنی کہ تمام جو قوتیں ہیں اگر وہ آپس میں مل جائیں، اتحاد کر لیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی انہیں الگ نہیں کر سکتی. دس اسٹوری واز ریٹن بائی دا گریٹ ایرانین پوئٹ شیخ فرید الدین اطر آف نیشاپور ان 1177. یہ اسٹوری جو ہے لکھی تھی ایران کے ایک شاعر تھے شیخ فرید الدین اطر. نیشاپور سے ان کا تعلق تھا اور 1177 میں انہوں نے لکھی تھی. اٹ از ان دا فارم آف اے لانگ پوئم ان پرشین. یعنی فارسی زبان میں انہوں نے ایک لمبی نظم کی صورت میں یہ سٹوری لکھی تھی. اٹ از کالڈ کانفرنس آف دا برڈز منطقتائے. اس کو کہا جاتا تھا کانفرنس آف برڈز منطقتائے. یہ یہاں جو آپ کو دیا گیا ہے سٹوری ایز اٹ از نہیں لکھی ہوئی. بیسیکلی یہ سٹوری جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہے وہ ایک نظم کی شکل میں لکھی گئی ہے، لمبی نظم ہے. لیکن یہاں جو آپ کو اس کا کچھ سلیکٹو پارٹ چھوٹا سا کر کے ایک سٹوری کی شکل میں آپ کو دیا گیا ہے. Almost 800 years later, Jamiluddin Ali, the great poet of Pakistan, wrote a song in Urdu which gives us the same message. تقریباً 800 سال بعد اس سٹوری کے، یہ جو سیموگ سٹوری ہے فارسی میں لکھی گئی تھی، شیخ فرید الدین اطر نے لکھی 1177 میں. اور اس کے 800 سال بعد پاکستان کے ایک شاعر تھے، کون؟ جمیل الدین عالی. اور انہوں نے ایک گانا لکھا تھا اردو زبان میں which gives us the same message. اور اس گانے میں بالکل یہی میسج دیا گیا جو اس سٹوری میں دیا گیا.
اٹ از کالڈ جیوے پاکستان. اس سانگ کو کہا جاتا ہے جیوے پاکستان, جو یہ یہاں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو سانگ ہے بیسیکلی اس کا جو میسج ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جو سیموگ میں فرید الدین اطہر نے لکھ دیا تھا. ریڈ دا ٹیکسٹ آف دا سانگ بیلو اینڈ نوٹ دا لائنز وچ ریمائنڈ یو آف دا اسٹوری آف سیموگ. آپ یہاں پہ جب سانگ کی ورسز پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہی میسج ہے جو یہاں پہ دیا گیا ہے. یعنی کہ محنت کرنے سے اکٹھے ہو کر ایک تحریک چلا کر پاکستان حاصل کیا مسلمانوں نے. پھر اس کے بعد مسلمان اکٹھے ہو گئے, طاقت بن گئے اور انہوں نے اپنے وطن کو حاصل کیا اور حاصل کر کے اسے سنبھالا. جن لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی, قربانیاں دیں, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن جو موجود ہیں وہ اب اس ملک کو سنبھالیں گے, اس کو ترقی دیں گے, کامیابی دیں گے. اور اس سانگ میں مسلمانوں کو متحد رہنے کا, اکٹھے ہونے کا, سولیڈیرٹی کا میسج دیا گیا ہے. یہ بالکل وہی میسج ہے جو ہم نے سیموگ میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تھی سٹوری آپ کی. اور کل میں نے آپ کو 3 کوسچن یاد کرنے کے لیے دیے تھے. فرسٹ 3 جو کل کی ریڈنگ کے دوران تھے پریویس لیسن میں جو تھے. اس کے بعد 4, 5, 6 وائی ور دا برڈ سرپرائزڈ ونس دے انٹرڈ دا پیلس. برڈز جو ہیں جب پیلس میں, محل میں داخل ہوئے تو حیران کیوں ہوئے تھے. اس کا آنسر آپ کو بک میں نے پہلے کروا دیا ہے. وٹ ڈز دا ورڈ سیموگ مین, ابھی میں نے کروایا ہے آپ کو. سی مینس 30, موگ مین برڈز, وہیں سے آپ کا آنسر ہے. ہو روٹ دا اسٹوری آف سیموگ اینڈ واٹ از دا نیم آف دا اسٹوری. ابھی لاسٹ پیراگراف جو ہم نے اسٹوری کا پڑھا کہ پرشین رائٹر تھے فرید الدین اطہر, انہوں نے لکھی ہے. تو یہ آنسر بھی آپ کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے. تو اب آپ یاد کریں گے کوسچن نمبر 4, 5 اینڈ 6, اور اس کے ساتھ ساتھ بلینکس ہیں آپ کا آبجیکٹو پارٹ ہے, آپ یہ بھی ساتھ ہی یاد کریں گے. اس طرح سے یاد کریں جیسے اگلے دن آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ نے اسپیلنگس بھی یاد کرنی ہے. بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کر کے یاد کریں انشاءاللہ. ریمیننگ جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.